سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ پورا سچ جناب یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک بڑا زبردست کام کیا کہ غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، ایسے مسافروں کے لیے جن کے پاس جو ہے وہ رہائش کے پیسے نہیں ہوتے، ان کے لیے جو ہے وہ کچھ پناہ گاہیں بنائیں۔ پناہ گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یا جن کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں آتی، تو وہ یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے کچھ کرائیٹیریاز رکھے گئے کہ اس پناہ گاہ میں انٹرس کے لیے آئی ڈی کارڈ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، بغیر آئی ڈی کارڈ والے شخص کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس دور حکومت میں اور اس وقت میں جو پناہ گاہیں ہیں وہ اس وقت کاروباری مرکز بن چکا ہے، اور کس طرح سے بن چکا ہے کہ وہاں پر موجود جو گارڈز ہیں وہ بیت المال کے اس تمام سیٹ اپ پر، کیونکہ بیت المال کے سیٹ اپ سے جو ہے وہ بنی تھی پناہ گاہیں اور غریب اور مستحق لوگوں کے لیے بنی تھی۔ ویسے بھی پاکستان میں جو چیز غریب اور مستحق کے نام پر بنتی ہے یا ملتی ہے یا کوئی ڈونیشن آتی ہے، وہ کھا وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں وہ لگتی بھی نہیں ہے۔ اور مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ جو مستحق غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی پازیٹیو کام اگر کسی دور حکومت میں ہو گیا ہے، تو اس دور حکومت میں جو ہے وہ کچھ اسٹریٹجیز، کوئی پالیسی بھی طے ہو جانی چاہیے تھی کہ وہاں پہ غریب اور مستحق کو جو ہے وہ جانے دیں۔ ہو یہ رہا ہے ان پناہ گاہوں میں کہ غریب اور مستحق تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، غریب مستحق تو سڑکوں پہ پڑے ہیں۔ غریب مستحق جن کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی تھی، وہاں تو ان کا جو ہے وہ داخلہ ویسے ہی منع ہے۔ یہاں پر کون لوگ ہیں جو رشوت دے کر اندر جاتے ہیں؟ یہاں پر کون لوگ ہیں وہ مسافر کہ جو تھوڑے پیسے باہر گارڈ کو پے کر کے اندر وہاں اپنے لیے جو ہے وہ ہوٹل کا سامان جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے، یہ سلسلے چل رہے ہیں یہاں پہ۔ اور گارڈز اس قدر بدتمیزی کرتے ہیں میڈیا والوں سے، کہتے ہیں کہ جی آپ ایم ڈی بیت المال سے جو ہے وہ اجازت لے کر آئیں، تب جا کر آپ کو جو ہے وہ اندر کا وزٹ کروائیں گے۔ ایک بات آپ جواب دیں کہ جو پناہ گاہیں آپ نے غریب عوام کے لیے بنائی تھی اور اوپن ہے، وہاں پر جانے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، وہاں پہ میڈیا کو جانے کی جو ہے وہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور میڈیا جو ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے، میڈیا پہ آپ کیسے پابندی عائد کر سکتے ہیں کہ میڈیا اندر جا کر جو ہے وہ آپ کی اصلیت نہیں دکھا سکتا؟ کیونکہ آپ نے وہاں اڈے بنا رکھے ہیں، کیونکہ آپ وہاں پر جو غلط کاریاں اور غلط کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں، وہ ساری رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے اپنے رپورٹرز جو ہے ان پناہ گاہوں میں گئے ہیں اور وہاں جا کے ان گارڈز نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ اس پر آج ہم پروگرام کریں گے۔ پہلے رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو جو تیار کی ہے مشتاق چودھری صاحب نے، اس کے بعد اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ لاہور سابقہ حکومت پنجاب بھر میں سوشل ویلفیئر بیت المال مستحق لاچار لاوارث عوام الناس کے لیے فری رہائش گاہ اور کھانے کا انتظام پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں پناہ گاہ سینٹر کھول دیے، جس کے باعث حکومت پنجاب نے اربوں روپیہ لاگت لگا کر لاوارث لوگوں کو سہولیات فراہم کی۔ لیکن سوشل ویلفیئر بیت المال انتظامیہ نے پناہ گاہوں کو ذاتی آمائش گاہ، کاروباری پوائنٹ بنا لیے۔ عام آدمی کے لیے پناہ گاہ میں پناہ لینا مشکل، بلکہ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈوں نے قبضہ جما رکھا۔ صرف تعلق والے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت یا مٹھی گرم کرنے والے کو اندر جانے کی اجازت۔ بیت المال کے اہلکاروں نے اسٹیشن پر آئے مسافروں کو اپنے پرائیویٹ اہلکاروں کے ذریعے پناہ گاہ میں کرایہ وصولی کرنے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ لاچار اور مستحق لوگوں کے لیے پناہ گاہ کا گیٹ سلطنت مغل اعظم کے گیٹ کا منظر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اربوں روپیہ لگا کے اربوں روپے کی لاگت سے بننے والی یہ پناہ گاہیں، ان کی خوبصورت بلڈنگز جو ہیں وہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی پاکستان میں، اور خاص طور پہ لاہور میں۔ اور پناہ گاہوں میں اس وقت جو ہے وہ کاروباری لوگ بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ لوگ پیسے دے کر جو ہے وہ پناہ گاہ کے اندر جاتے ہیں اور 2 یا 3 دن وہاں پر رکتے ہیں، اور 3 دن کا کرایہ جو ہے وہ ایڈوانس جمع کروایا جاتا ہے وہاں پر۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ دور حکومت میں ہو رہا ہے اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پناہ گاہوں میں انٹرس کی میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی اصلیت نہ کھل جائے اور ان کی اصل چیزیں جو ہیں وہ دکھا نہ دے۔ کہتے ہیں جی ایم ڈی بیت المال سے جو ہے وہ اجازت لے کر آئے۔ کس چیز کی اجازت بھائی؟ آپ نے یہ پناہ گاہیں جو ہے وہ غریب مستحق کے لیے بنائی تھی، کسی غریب آدمی کو تو تم اندر جانے نہیں دیتے، اپنے جو ہے وہ کاروباری تم نے یہاں پہ سلسلے آن کیے ہوئے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر مشتاق چودھری۔ مشتاق صاحب بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے اور انہوں نے یہ کیا وہاں پر جو ہے وہ بدماشی لگا رکھی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، جو کون سا یہ مافیا، ایک نیا مافیا لاہور میں آ گیا ہے پناہ گاہوں کے حوالے سے، یہ کون لوگ ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ، آپ نے درست فرمایا کہ حکومت تو اقدام بہت بہتر کہتی ہے عوام کی سہولیات کے لیے، لیکن آگے جو انتظامیہ لوگ ہیں جن کے سپرد کیے جاتے ہیں معاملات، وہ لوگ مافیا ہوتے ہیں، بہت بڑا مافیا،
دوسرے محکموں کی طرح اب غریب لاچار لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں. لاہور میں جب ہم نے سروے کیا لوگوں کی انکشاف تھا, جو یہاں مزدور لوگ آتے ہیں, لاچار آتے ہیں, آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں, پہلے ہم نے ان سے سنا, سروے کے دوران دیکھا کہ ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں دیتے, ہمیں ایک سفارش ڈلوانا پڑتی ہے, اس کے باوجود ہم اندر نہیں جا سکتے. اسی طرح پھر ہم نے خود سروے کیا. نہیں اندر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اندر جانے کی اجازت؟ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس حوالے سے بھی. وہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہی حالات تھے جو ہمیں لوگوں نے بتایا تھا, مستحق لاچار لوگوں نے بتایا تھا. وہاں جانا انٹر ہونا بہت مشکل ہے. وہاں وہ بڑے بڑے گیٹ لگا دیے گئے ہیں, وہاں جو ان کے گارڈ ہیں وہ بہت یعنی کہ سخت گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر اندر جائے پرمیشن جہاز سے مانگتا ہے تو کہتا ہے میں اندر سے پتہ کرتا ہوں جو انچارے صاحب بیٹھے ہیں. انچارے یہاں کوئی فیمیل ہے, غالباً نام اس کا مجھے ہمیں بتایا نہیں, اگر بتا دو غلط بتایا ہوگا, میں اس کا نام تو نہیں ظاہر کروں گا. لیکن جب ہم آدھا گھنٹہ ہم نے انتظار کیا, گیٹ کے باہر کھڑے ہو گئے. کون سی پناہ گاہ کی بات کریں؟ یہ ریلوے اسٹیشن لاہور کی جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ریلوے اسٹیشن لاہور کی جو پناہ گاہ ہے. وہاں کوئی خاتون جو انچارج بیٹھی ہیں, خاتون جو کوئی انچارے بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہاں ہم نے دیکھا انہیں مردوں کے سامنے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. 2-3 لڑکیاں ہم نے دیکھا فوٹیج میں ہمارے نظر آ سکتی. 2 لڑکیاں جو تھی وہ بھی اندر سے نکلی. ہم نے گارڈ سے پوچھا بھی یہ لوگ اندر گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جو جن لوگوں کو یہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں. یہ لوگ تو ویل ہیں اور یہ پوش علاقے کے لوگ لگتے ہیں. ان کو یہاں آنا جانا کیسے ہو گیا؟ ان کا کہنا تھا یہ بس کوئی ملنے والے ہیں یا کوئی اسٹاف میں سے. ہمیں ٹال مٹول کر دیا. تو اب حکومت پنجاب کی طرف سے اتنے اچھے جو معاملات عوام کے لیے کیے جاتے ہیں, عوام کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, لیکن یہاں جو سوشل ویلفیئر بیت المال کے جو انتظامیہ ہیں, جو اہلکار ہیں, ان کو جو اپنے ہی پرائیویٹ لوگ رکھے ہیں, جو ریلوے اسٹیشن جب مسافر آتے ہیں ریل گاڑی سے آؤٹ آف سٹی سے, ان کو ایسے ہی یہاں متعارف کرایا جاتا ہے کہ وہاں ہوٹل ہے, یہاں ہوٹل ہے, وہاں کو دیتے ہیں. یہ چیزیں چل رہی ہیں. ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. پاکستانی ہم ایز اے پاکستانی یہ کیا منحوسل قوم, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. غریب آدمی کے لیے لی جانے والی امداد ہم کھا جاتے ہیں. غریب آدمی کے نام پہ ملنے والا یا بننے والا جو گھر ہے, جو ایک پناہ گاہ ہے, اس پر ہم قبضہ گروپ جو ہے وہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ ہمارا مافیا سرگرم ہو جاتا ہے. ہر جگہ پہ ہم جو ہے وہ ایک مافیا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. غریب آدمی کو ہم نے سڑک پر رلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. میں کس قدر لوگوں کو دیکھتی ہوں روزانہ جاتے ہوئے کہ لوگ اپنے معذور, بیمار, غریب, لاچار لوگ, رشتہ دار لے کر سڑکوں پر بیٹھے ہیں. تو پناہ گاہیں ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پناہ گاہیں موجود ہیں اور ہم انہیں پناہ نہیں دے سکتے. تو پھر آپ اس کا نام ہٹا کے پناہ گاہ سے جو ہے نا وہ کاروباری جو ہے وہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ لکھ دیں اس کے اوپر کہ یہ کاروبار کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. یہاں پر جو پیسے دے گا وہ اندر آئے گا, یہ غریبوں کے لیے نہیں بنائی گئی. آپ ہٹائیں پھر یہ سارا جو تماشا کریٹ کیا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ بند کریں, یا اس مافیا کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لے کر آئیں. کیونکہ اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ پناہ گاہیں غریبوں کے نام پہ رجسٹرڈ ہونے والی جگہ غریبوں کو جو ہے وہ الاٹ نہیں کی جائے گی. اور یہ کیا کرائٹیریا ہے جی کہ 3 دن کے لیے کوئی غریب یہاں پہ رہ سکتا ہے, باقی سارے دن وہ کہاں رہے گا جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے. اب ایس او پی جو ان کے بنائے گئے ہیں ڈاکٹر بھیا, میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں. وہ ایک ہمارے ملک کا ختم اگر 1% آدمی ہے تو اس کو صرف 3 دن کے لیے, بھئی 3 دن کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. 3 دن کے اس کو کھانا دیا جاتا صبح اور شام کا. باقی معاملات اگر پناہ گاہ بنائی گئی, باقی وہ ٹائم کہاں گزرے. ایک بندہ باہر سے آتا ہے, جو لوگ آ رہے ہیں آؤٹ آف سٹی سے, اگر اس کا کام لاہور میں 1 ہفتے کے لیے ہے, یا یہاں مزدوری کر رہا ہے, یا اس کے پاس اخراجات نہیں ہے برداشت کرنے کے لیے, یا لاچار لوگ ہیں, جو مستحق یتیم لوگ ہیں, جو گداگر ہیں, جو سڑکوں پر مانگ رہے ہیں, اس کا کوئی ٹھکانہ رہنے کو نہیں ہے, تو اب جو 3 دن کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد 15 دن بعد پھر اس کو دوبارہ نمبر لگتا ہے کہ آپ نے 3 دن گزار لیے, اب آپ نے 15 دن بعد دوبارہ واپس آنا ہے. یہ کیسی پناہ گاہ کے ایس او پیز ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ کیسی چیزیں ہیں یہ؟ اب پھر آپ کہتے ہیں ہمارے خزانے خالی ہیں. ایک غریب آدمی پہ بوجھ ڈالنے کے لیے ہر وقت ساری حکومتیں جو ہے وہ تیار رہتی ہیں. جو حکومت آتی ہے کہتی ہے جی پچھلے حکومت نے جو ہے وہ ہمیں لوٹ کے کھا لیا. وہ بھائی تمہاری کوئی پالیسی, کوئی اسٹریٹجی, کو پلاننگ پاکستان کے لیے اربوں کا نقصان کیا ہے, تماشا بنا رکھا ہے پاکستان کو. یہاں پر جو ہے وہ جو آتا ہے وہ غریب کے نام پر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ مانگنے چلے جاتے ہیں. بھکاری تو ہمیں بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. ہر کسی کے آگے جو ہے وہ ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں. اگر ہر کسی کے آگے ہم نے ہاتھ ہی پھیلانے تو کلیئر کر دینا کہ ہم جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں. کلیئر کریں کہ غریبوں کے نام پہ جو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ لوگوں نے کھا جانا ہے.
اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ گارڈ جو آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, اتنی اتنی ان کی تنخواہیں ہیں, اندر جو میڈم بیٹھی ہوئی ہیں یا سر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہاں کا انچارج بنایا ہوا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور عوام جو انتظامیہ ہے وہ خواب غفلت کے جو ہے وہ مزے لے رہی ہے. نہ کمشنر اس پر جو ہے وہ کچھ بولتے ہیں, نہ ڈی سی جو ہے وہ لاہور کچھ اس پر جو ہے وہ بولتی ہیں, نہ جو ہے وہ کوئی سی ایم جو ہے اس پہ نوٹس لیتا ہے. کیوں نہیں لیتے بھائی ہم نوٹس؟ ہر ایک کے نوٹس میں اللہ افسران اللہ حکام ہے, سب کے نوٹس میں یہ چیزیں ہیں. اگر ہم لوگ سروے کر سکتے ہیں, ہمارے علم میں سب علم میں ہے. بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ پناہ گاہوں پہ, غریبوں کے نام پر جو ہے وہ بزنس شروع کر دیا, لوگوں پیسے لے کر جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ سونے کے لیے رات کی جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں. جتنا وہاں سٹاف ہے, جتنا وہاں انتظامیہ ہے, ہر ایک علیحدہ علیحدہ تعلق ہیں. اپنے اپنے جو ان کے لوگ ہیں, تعلق والے لوگ ہیں, ان کے لیے اندر آنا جانا, ان کے لیے معاملات, ان کے لیے بسترے, ان کے سارے معاملات ہیں ان کے لیے کیے جا رہے ہیں. باقی جو عام آدمی ہیں ان سے بہت مشکل, وہ مشکل تر مشکل. مجھے یہ امید ہے ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک پناہ گاہ میں تقریباً 15 سے 20 لوگ جو 2-3 دن رہتے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ 70 سے 80% کوانٹٹی ہر پناہ گاہ میں ہے. اربوں روپے کی لاگت سے جو یہ پناہ گاہیں بنائی ہیں, اس کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی ڈکلیئر کر کے حکومت کیوں نہیں گئی؟ اور اگر وہ گئی ہے تو پھر اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انتظامیہ جہاں پر غفلت برت رہی ہے اور جہاں پہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اور میڈیا اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی کیا ہو رہا ہے اندر, کیا ہو رہا ہے اندر کہ میڈیا اندر نہیں جا سکتا؟ اس کا تو جواب دینا. یہ فنڈ اکٹھے کرنے کا صرف معاملہ, صرف فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو پوسٹ علاقے کے امیر لوگ ہیں ان سے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. بس وہ دہایا جا رہا ہے کہ 3 ٹائم ہم کھانا دیتے ہیں یہاں لاچار لوگوں کو, لیکن اس کے نام پر, پناہ گاہوں کو نام پر صرف فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. فنڈ اکٹھے کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے پروگرام پروگرام تھا, آپ سندھ کے علاقے سے کتنے لوگ نکلے تھے جو پیسے خود ریسیو کر رہے تھے. صاحب سے بھی اپیل ہے, اور ساتھ میں اپیل نہیں میں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں کہ آپ یہ فوری طور پر جو ہے پناہ گاہوں کے حوالے سے معاملہ ٹھیک کریں, ورنہ جتنے غریب اس ٹائم جو ہے نا وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں, میں سارے جمع کر کے نا, یہ میں آن اینڈ آن اپنے پروگرام میں کہہ رہی ہوں, میں سب کو اٹھا کے جن کے گھر نہیں ہیں میں نے پناہ گاہوں میں چھوڑا نہیں ہے, اور وہاں سے انہیں کوئی نکال نہیں سکے گا. یہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پیرا بھی دے لوں گی, کیونکہ اب بس ہو چکی ہے, اب ہماری بس ہو چکی ہے. غریبوں کے نام پہ بننے والی جو جگہیں ہیں نا, اس میں غریب آدمی کو کچھ نہیں مل رہا. غریب آدمی کو صرف اور صرف تسلی مل رہی ہے, لالی پاپ مل رہا ہے جو روزانہ کی بیس پر ہے. غریب آدمی پر جو ہے وہ آپ بجلی کے بل گراتے ہیں, غریب آدمی پر آپ پیٹرول بم گراتے ہیں, غریب آدمی کے لیے آپ جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں ان کو روز بروز بڑھاتے ہیں, اور کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ قرضے تلے دبے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ قرضے تلے دبے ہوئے ہیں تو روز یہاں پر پھر اس طرح کے اربوں خربوں روپے کے جو آپ بیکار قسم کے پروجیکٹ لگاتے ہیں جس میں غریب کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, اس کا جواب کون دے گا؟ ہر حکومت آ کر جی ہم فلائی اوور بنا رہے ہیں, ہم انڈر پاسز بنا رہے ہیں. اور غریب کو روٹی تو آپ نے منہ سے چھین لی ہے, آپ فلائی اوور پہ سوئیں گے وہ تو پھر فلائی اوور پہ جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ بھی بنا دے جہاں پہ غریبوں کے جو ہے وہ رہائش کی جگہ ہو. لوگوں کے پاس جو ہے وہ کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں, بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کو فلائی اوورز کی پڑی ہے, آپ کو جو ہے وہ یہ ماجگاہیں بنانے کی پڑی ہے, آپ کو جو ہے پناہ گاہیں بنانے کی پڑی ہے. تو پناہ گاہیں اگر بنائی ہیں تو پھر غریبوں کو رکھو بھی وہاں پہ. ڈاکٹر میں آپ کو نشاندہی کرواتا ہوں. اب داتا دربار لاہور کے علاقے میں جو پناہ گاہ بنائی گئی ہے, اب داتا دربار کے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے مستحق لوگ ہیں. اب رات کو جب وزٹ کریں تو اندر آپ کو 25 یا 30 لوگ ملے پناہ گاہوں کے اندر, باقی تمام لوگ سڑکوں پر لیٹے ہوں گے, تمام لوگ فٹ پاتھوں پر ہوں گے. یہ بڑی ایک مین سا معاملہ ہے. یہ داتا دربار جو لاہور میں آپ دیکھیں اس کے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, جو لوگ مستحق ہیں, لاچار ہیں, وہ نشہ کرنے والے لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام جو ہے کوئی پروجیکٹ حکومت نہیں لگاتی. مجھ جیسے آپ جیسے اور لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کسی سے کہہ کے لا کے یا انڈیپینڈنٹلی یا انڈیویجولی جو ہے ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں ریہیب سینٹرز کی ضرورت ہے. یہاں ریہیب سینٹرز کیا کسی حکومت نے ریہیب سینٹر پہ کام کیا؟ اور جو ریہیب سینٹر ہیں وہ جس انتظامیہ کو آپ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں وہ لاکھوں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لاکھوں روپیہ ہمیں دو, ہم پھر ان کا علاج کریں گے. کہاں سے وہ بیچارے غریب لوگ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ لائے جن کی پہلے زندگیاں اجڑ چکی ہیں؟ بھائی آپ نے تو تماشا بنا دیا غریب کا. اس ملک میں غریب آدمی کی تو کوئی وقت رہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ کوئی بات کر لے, اور جو بندہ اس پر بات کرتا ہے یا سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کا بھی منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ. اس طرح تو نہیں چلے گا. اور پنجاب کا صرف ایک ہی شہر لاہور جس میں اگر پناہ گاہیں ہیں تو رش اگر ہے تو لاہور میں ہے, باقی پناہ گاہیں آپ اگر سمجھ کرو تو خالی ہیں, وہ خالی ہیں. اب لاہور میں اگر ہے تو لاہور میں سہولت کون سی فراہم کی جا رہی ہیں؟ لاہور میں وہی حالات ہیں, من مرضی کے لوگ, صاف ستھرے لوگ ان کو چاہیے, جو ان کے تعلق والے لوگ وہ وہاں پناہ لے سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے پناہ لینا مشکل, کیا گیٹ پر جانا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے, بہت دشوار ہے. اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مافیا ہے,
وہ مافیا ہے. اور گارڈ جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں وہ مافیا سارا, وہ بغیر پیسے لیے کسی کو اندر جانا, کسی کو ملوانا, نتھنگ, یہ کام ہو نہیں رہا. جو مقصد تھا وہ مقصد پناہ گاہوں کا نہیں ہے, مقصد صرف ذاتی مائی گاہ ہے سوشل بیت المال کے ملازمین کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, صرف سوشل ویلفیئر بات ہے. لکھ کے لگایا کہ پناہ گاہوں کو جو ہے وہ اندر سے میڈیا نہیں دکھا سکتا. کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہے, لیکن گنڈا گردی ہے, صرف گارڈوں کی گنڈا گردی ہے. اب لوگ میڈیا لڑائی تو نہیں کرنی, ہمارے پاس کوپ تو نہیں ہے, پسٹل تو نہیں ہے, ہمیں تو سروے کر عوام کو دکھانا ہے, ہم نے اپنے ناظرین کو دکھانا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, ہم نے اللہ حکام کو دکھانا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اگر وہ نہیں جانے دیں گے, ہمارے ہاتھ بند آنکھیں بند, اندر جانے ممنوع کیوں کیا گیا ہے. اب آپ اس عروب میں کسی بھی پناہ گاہ پر جا کر دیکھ لیں کہ وہاں حالات کیا ہے, وہاں جانا کتنا مشکل ہے. سڑکیں آپ کے ملک کی, آپ کے شہر کی ٹوٹی پڑی ہیں, گڑھے اس میں جو ہے وہ کھد جاتے ہیں, چلتے چلتے لوگ جو ہے وہ گڑھوں میں گر جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ترقیاتی کام, آپ کہتے ہیں فلانے فلائی اوور کا جو ہے وہ یہاں پر نظام سنگ بنیاد رکھ دیا تو فلانا جو ہے وہ یہاں کام کر دیا. صرف لوٹ مار, پہلے صرف روڈ ہی بنا لیں. صرف لوٹ مار ڈاکٹر بھیا, صرف لوٹ مار. سرکاری ادارہ ترقیاتی کاموں والا کوئی بھی ادارہ صرف لوٹ مار. ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ صرف جو ہے وہ ایشو کروانا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح گورنمنٹ لیول پر جو ہے بجٹ ایشو کروا لیں, اور جن کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ خود کھا جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی پیسے ہمیں ملے نہیں ہیں, پیسے کم پڑ گئے ہیں, اور چیزیں آنی ہیں, اور پتہ نہیں یہ تماشے جو ہے. دیکھیں شہری نشاندہی کروا سکتا ہے, اینٹی کرپشن میں نشاندہی کروا سکتا ہے. اگر اینٹی کرپشن پوٹینسی چیک کی جائے, جو اعلیٰ افسران لاہور میں تعینات ہیں مختلف دفاتروں کے, سرکاری دفاتروں جو ریونیو دینے والے دفاتر ہیں, جو ترقیاتی کام کروانے والے دفاتر ہیں, وہاں پوٹینسی دیکھیں ان کے خلاف کتنی انکوائریاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, کروڑوں کی انکوائری پڑی پینڈنگ, کروڑوں کی. یہ جو بیجنگ انڈر پاس بنا ہے, یہاں سے میں جو گزر کے گئی ہوں, آپ یقین کریں وہ بیجنگ انڈر پاس کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, سارا ایسا ہوائیاں اڑی پڑی ہیں کہ جیسے کوئی سالوں ہو گئے ہیں, صدیوں ہو گئے ہیں اسے بنے ہوئے, اور اس کے جو وہ نقش و نگار انہوں نے بنائے تھے, ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے, اور پہ کے 4 رن لگائے گئے ہیں, صرف 12 نے کھائے گئے ہیں. بالکل نکارا مٹیریل ہے, ناقص مٹیریل ہے. جو آپ دیکھیں وہاں کی جو صورتحال ہے, اینٹ بجری جو بھی نکارا ہے, وہ لٹک رہے ہیں, گر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کسی کو, کوئی جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ نہیں. وہ بھائی کس چیز کے ترقیاتی کام, نیچے سے اوپر تک سب خوش, نیچے سے اوپر تک خوش, پیسے ہڑپ, پیسے آپ نے پناہ گاہوں کے نام پر جو ہے وہ وہاں پہ کاروبار کھلوا دیے ہیں. پناہ گاہوں کے نام پر آپ نے باہر جو ہے وہ گارڈ کی صورت میں مافیا کھڑے کر دیے, جو نہ میڈیا کو اندر جانے دیتے ہیں, نہ غریب آدمی کو اندر جانے دیتے ہیں. اور بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے غریب آدمی کے لیے بنائی تھی یہ پناہ گاہیں, تو غریب آدمی کو آپ اکوموڈیٹ تو کریں. یہاں تو ہزاروں غریب آدمی جو ہے, اچھا ٹھوکر پہ پناہ گاہ موجود ہے, جو ہے وہ ادھر داتا دربار پناہ گاہ موجود ہے, ریلوے اسٹیشن موجود ہے, علی کمپلیکس میں موجود ہے, علی کمپلیکس میں موجود ہے, وہیں پہ سڑکوں پہ لوگ جو ہے وہ وہیں پہ سڑکوں. اب داتا دربار دیکھیں, میں نے آپ کو جھٹکی سی مثال دی, داتا دربار دیکھ لیں, وہاں 24 گھنٹے کتنا رش ہے, اور کتنے لوگ نشئی یا بے یاروں مددگار لوگ پڑے ہوئے سڑکوں فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. اب ان کے لیے کیا حالات ہیں. اب دربار کے گیٹ بند کر دیے تھے شام کو, اندر سونا ممنوع ہے. جو جہاں وہاں جو پارکنگ ہے, جو پارکنگ کے ساتھ پناہ گاہ ہے, وہاں بھی اندر آنا ممنوع ہے. تو وہ سڑکوں پر ہوں گے, وہ فٹ پاتھوں پر ہوں گے. تو مطلب اندر آنا ممنون ہے, تو پھر اندر کس کا آنا جو ہے وہ پاسبل ہے؟ جو ان کے عزیز تعلق والے لوگ ہیں, جو ان کے اپنے فیملی ہیں, ان کا آنا جانا ہے. جو متعلقہ کے اہلکار ہیں ان کے لیے. آپ نے مافیا کے حوالے کر دیا نا, عزیزوں کا عرب کے لیے ذریعہ بنا لیا, اربوں روپے لگا کے خربوں روپے اس سے جو ہے وہ کما لیا. پھر آپ لوگ جو ہے وہ اسٹریٹجی ایسے پلان کرتے ہیں, پھر ہمیں چونے کیوں لگاتے ہو بھائی؟ ہمیں آگے گورنمنٹ کا چل گیا, عوام کے پیسے کا بنانا, ہم نے وہ کام کر دیا. عوام کے ایک پیسے, چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور میڈیا پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ شور مچ جاتا ہے, جی فلانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے, اور یہ ترقیاتی کاموں کے لیے اتنا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے, کچھ نہیں ہوتا. عوام کا پیسہ کہیں نہیں لگتا, یہ پیسے پہ پھر آگے پیسہ, اور اتنا سارا جو ہے وہ جیب میں جاتا ہے. ایویں پاکستان جو ہے وہ اس نوبت تک نہیں آیا کہ ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں. یہ سب ان ترقیاتی کاموں پہ انویسٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حالات, اور نجائز کام نجائز کر رہے ہیں, کوئی کام بھی ایسا نجائز کرنے کی وجہ سے. بجٹ زیادہ لگایا جاتا ہے, لگایا کم جاتا ہے. ان کاموں پر جو کرپٹ لوگ لگائے گئے تھے, کرپٹ لوگوں نے ساری چمک ہے, کرپٹ لوگوں نے لوٹ مار کی ساری. زمین سمجھ کے پاکستان کو استعمال کری جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے میرے دادا کی زمین ہے, کوئی کہتا ہے میرے ابا جی کی زمین ہے. ذاتی مائی گاہیں ان کی ہیں, ایک سرکار تنخواہ لیتے ہیں اور اوپر سے عوام کا خون نچوڑتے ہیں. یہ دونوں معاملہ چلتے ہیں, ایک پہ نہیں. یہ لوگ سب سے بدنی پہ بارش پہ وصول کرنے والے لوگ ہیں. جہاں کہیں فنڈ ہوگا وہاں جو کرپٹ ہی تعینات ہوگا, وہاں جو آفیسر کرپٹ ہوگا. آپ نیچے سے اوپر تک حصہ جائے گا تو یہی حالات ہوں گے. آپ جتنا پیسہ فنڈ سب ختم, سب ختم.
آپ پناہ گاہیں آپ دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت بنی ہے اور حکومت پنجاب نے بہت اچھا یہ اقدام کیا ہے, بہت بہتر کیا ہے. ہم ان سناتے ہیں کہ پناہ گاہیں بن گئی ہیں, یہ غریب لوگ جو بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں, او بھائی رات کو سونے کی تو جگہ دے دو. چلو دن میں وہ غریب جو ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا, اور رات کو تو اس کو سونے کی جگہ دے دو پناہ گاہ میں. آپ یقین کریں جنرل ہاسپٹل کے باہر وہ جو برج جو ہے اس کے نیچے ایک فیملی اپنے بچے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ, غریب لوگ, وہ بیچارے مجبور لوگ جو ہے وہ وہاں پر ایک چادر بچھا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی میڈیا والے نے ان کی فوٹیج بنائی, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. جب بھی آپ کے لاہور شہر میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے مجھے ضرور کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ مسئلہ ہوا ہے, فلانی جگہ جو ہے وہ کال کریں اور فوری طور پہ ان کا جو ہے وہ حل کریں. اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ کو جان دینی ہے کہ اس کا حل بھی نکالتی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن مجھے جو ہے وہ کوئی شخص نہیں ملا کہ میں ان کو میں کہاں پر جو ہے, سامنے بالکل پناہ گاہ. میں نے وہ بھائی سے بات کر کے کہا, میں نے کہا بھائی آپ پناہ گاہ میں جائیں, وہاں جا کر آپ میری کسی سے بات کروائیں. وہ پناہ گاہ میں جو ہے وہ گئے ہیں, میری بات کروائی ہے. تو آگے سے وہ بندہ, وہ ظاہر ہے وہاں کا گارڈ ہی ہوگا, فون پر تھی میں, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں میڈم ایسا نہیں ہو سکتا, اور تسی کسی طریقے انصاف دے بندے دا کال کراؤ, پھر میں نو پتہ چلے گا. میں اندر نہیں جان دینا. اس کے گھر کی سفارش ہو رہی ہے ایسے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ میرے ساتھ بیتی ہے بات, کہ میں ایک غریب فیملی کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو رات کے ٹائم اٹھا کے کسی طرح پناہ گاہ میں رکھ دوں, صبح کو ان کا کوئی انتظام کر دیں گے یا کہیں وہ چلے جائیں گے, تو وہ رات تک کے لیے رکھنے کے لیے وہ گارڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. جنرل ہاسپٹل کے سامنے جو پناہ گاہ ہے وہ کہتا ہے جی کسی بڑے آدمی دی کال کراؤ تو پھر مینوں سمجھ آئے گی کہ تسی کون ہو. پھر انہوں سمجھ آ گئی کہ میں کون ہاں. یہ میں سمجھا دیتی ہوتی ہوں, جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون ہے. لیکن بڑی میں کہتی ہوں اللہ معاف کر دے, ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. غریب آدمی سڑک پہ بیٹھ کے مر جائے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے, اور سامنے پناہ گاہ, ہم اسے پناہ گاہ میں جو ہے وہ جگہ نہیں دیں گے. وہ انسانیت کے ناطے ہی دے دو کہ تم سے کس نے پوچھ لینا ہے رات کو آ کے کہ تم نے جو ہے وہ کس کو جگہ دے دی ہے یہاں پہ. ایسے بے شمار وقوعات, ایسے بے شمار چیزیں سامنے گارڈ جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ڈیوٹی دے رہے ہیں نا, ان کو پوری ٹریننگ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا کیا گیا بدتمیزی کرنے کے لیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں, اور غریب آدمی کو جو ہے وہ وہاں سے مار کے بھگایا جاتا ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں ان کو ایون کے. اب لاہور میں یہ حالات ہے, جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو تو اصل چیزیں پتہ بھی لاہور میں, جو مجھ کہ لوگ لاچار بیچارہ ان پڑھ بندہ, اس پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ کیا کرے گا وہاں جا کر. وہ ویسے دیکھ کے ٹھیکیداریاں چل رہی ہیں جی, وہ بھی ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہاں سے بھی پیسے کمائے جا رہے ہیں. وہ بھائی کہیں سے تو چھوڑ دو, قبروں سے بھی پیسہ کما رہے ہو, قبروں پہ بھی ٹیکس, فلانے پہ بھی ٹیکس, ادھر بھی ٹیکس, ادھر بھی ٹیکس. یہ ملک کیا بن گیا ہے؟ اس طرح سے اللہ کی ناراضگی ہم روز بروز مول لے رہے ہیں. انسان کو بنانے کا مقصد تو ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا. ہم تو یہاں جلات سے بھی بڑے پتہ نہیں کون سی قوم بن گئے ہیں. اور آپ یقین کریں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ لوگ پاکستانیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں, انہی حرکتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ تو اپنے جو ہے غریبوں کے نام پہ لیا ہوا جو ہے پیسہ بھی کھانے والی قوم ہے, تو یہ کیا کریں گے؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے اربوں میں لگا کر حکومت پنجاب اگر ایسے معاملات کرتی ہے تو اس پہ لوگ ویسے کیوں نہیں بٹھاتے, اس کی انسپیکشن کیوں نہیں ہوتی, اس کی انسپیکشن کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ غلط ہیں اور سارے کے سارا پاکستان بدنام کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ہمارے پاکستان میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں لوگ بھی ہیں جو غریبوں کا سوچتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں, غریبوں کے گھر لے کے دیے ہوئے ہیں. کوئی سڑک میرے نظر کے سامنے ہے, میں نے اپنے پروگرام سے بلاتی ہوں, وہ بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن ایک چیز میں مان چکی ہوں اس وقت, اور پہلے شاید میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کرتی تھی, لیکن جب سے یہ حقیقتیں میرے سامنے آشکار ہوئی ہیں مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ غریب کے نام پہ لیے جانے والا پیسہ جو ہے وہ غریب پہ نہیں لگ رہا. غریب کے نام پہ بنائی جانے والی جگہ میں غریب کا کوئی حصہ نہیں. غریب کی جگہ صرف اس کے نام سے تو منسوب ہو رہی ہے, لیکن اس میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے. یہاں صرف لالی پاپ دے کر جیسے بچے کو ہم بہلا دیتے ہیں نا, دوسرے لوگ کھا رہے ہیں, وہی ہو رہا ہے, وہی ہو رہا ہے, دوسرے کھا رہے ہیں. یہاں پر کوئی جو ہے نا, اور کون کھا رہا ہے؟ وہ ٹھیکیدار جنہیں آپ ٹھیکہ دیتے ہیں, وہ انتظامیہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں. یہ پناہ گاہیں بنائی تھی غریب آدمی کے تحفظ کے لیے, غریب آدمی کو جو ہے وہ کس قدر آپ نے پیسہ جو ہے وہ اس پہ لگایا, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود وزٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر نبیہ, اس کے علاوہ کئی لوگ روک تھام کرنے والے ہیں, ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر صاحب ہیں, مزید اعلیٰ سطح پر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ انسپیکشن کریں. ہر معاملہ کم سے کم ایک انسپیکشن ہو, لوگوں کی شکایات وہاں سنی ہے, لوگوں کو ایس او پی کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے, وہاں کبھی کسی نے چکر نہیں لگایا. اور جو معاملات متعلقہ لوگ اہلکار ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے آفیسز بنائے ہوئے, مجھے تو یہ دفاتر لگ رہے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے سلاخوں والے جو جنگلے کہ انہوں نے جو ہے وہ لگائے
लगाए हुए हैं, इसके तो दरवाजे खुले होने चाहिए थे। शाही किले दरवाजा भी इतना नहीं है जितने तो इनके मैं कह दरवाजे रही लगे हूँ, हुए ये हैं। क्या जंगलों वाले दरवाजे, अंदर जेल बनाई है इन्होंने या कोई दफ्तर खोला हुआ इन्होंने अंदर, कि जिस पर जो है वो ये पैसे लेकर अंदर जो है वो लोगों को जाने देते हैं कि आप पहले अपनी शनाख्त करवाएं फिर आप अंदर जाएंगे। भाई दरवाजा खुला हो, बदमाशी है। भाई बंदे की शनाख्त करे, अगर शनाख्त उसकी है तो अंदर जा सकता है, अगर शनाख्त नहीं है तो उसको ना जाने दे। जो रूल है, जो SOPs है उसके मुताबिक चले। अब ताला लगा कर वहाँ रुकने का क्या मामला था, दरवाजे बंद करने का क्या मामला था? क्या अंदर कोई 2 नंबर काम हो रहा है? क्या अंदर को वहाँ कोई दहशत गर्दों को अड्डे हैं जो जाने के लिए ममनू है? आम आदमी जब बाहर से लोग आते हैं या मजदूर जाते हैं, मर्जी के मुताबिक रखते हैं। जिस गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा गया हो और जिस पर किसी जो है बिल्डिंग पे महकमे का नाम लिखा गया हो, वो तो अब्बू की जागीर बन जाती है। बस वो तो ऐसे है कि ये पाकिस्तान जो है वो हमारे अब्बा जी ने बनाया है और हमने इसको जो है वो खा जाना है। पब्लिक प्लेस है, अवाम के लिए है, अवाम के लिए, अवाम के मुलाज़िम बैठे हुए हैं, अवाम के लिए बैठे हुए पेट्रोल हैं। हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, सरकारी अफसरान। ये जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, ये लोगों के जो है उससे एसोसिएशन से चलते हैं। ये सब जो है वो गरीबों के लिए जो है वो देते हैं और आप इससे अपने महल तामीर करवा के बैठे हुए। इतने बड़े बड़े जंगले वाले आपने जो है वो गेट लगाए हुए, जैसे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। उनसे ज़्यादा फकीर ये है, गदागर ये है, ये इंटरनेशनल लोग हैं, इंटरनेशनल फकीर हैं। इंतजामिया, ये जो इंतजामिया को जो वहां पर आपने तैनात किया हुआ है, माफिया को, इसको फौरी तौर पर यहाँ पर देखा जाए कि पनाहगाह में जो गरीबों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, इस पर नोटिस लिया जाए। वजीर आला पंजाब इस वक्त जो है वो खुद मीडिया से हैं, मेरे बताने से नहीं। वजीर आला साहब आपको खुद ये सब चीज़ों का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि ये क्या हो रहा है, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जो लोग भी वहाँ पर यहाँ पे माफिया बन के बैठे हुए हैं, गरीबों के हाथ पे डाके डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पनाहगाहें गरीबों के लिए हैं और गरीबों के लिए हम खुलवा के दम लेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में बता रही हूँ। मैं मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर मीडिया पर हर सबको पीछे लगा दूंगी इनके पनाहगाहों वालों के। ये कैसे नहीं मीडिया को अंदर जाने देते, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं अंदर जाने देते, क्या हो रहा है अंदर, मैं खुद जाके देखूंगी। रोके मुझे रोकें, ले आए जो जितनी इन्होंने फोर्स लेकर आनी है, हम अंदर जाके मैं जो फुटेज बना के लाऊंगी इनकी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। जैसे आप लोग जो है वो बदमाशी पर उतर आए, ऐसे नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका, एक अहम मौजू आप प्रोग्राम में जो है वो लेकर आए हैं। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे मैं ये या वाज़े तौर पर कहना चाहती हूँ कि पनाहगाहों के हवाले से जो है वो बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर एक्शन बनता भी है। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। आप इस पर पूरा जो है वो CM साहब से मेरी अपील है कि आप इस पर पूरा जो है वो प्रोसीड करें कि यहाँ पे कहाँ पैसे लिए जा रहे हैं, किस तरह ये अपने जानने वालों को अंदर जो है वो लेकर जाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, इस पर नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोटिस नहीं लेंगे, हम बार बार इस पर प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक इस पर नोटिस नहीं होता। ये हम खुद जो है वो इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसको जो है वो ऑन भी करते हैं। अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम मौजू के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। मेरे साथ रहिएगा।